چلا جائے، ملک میں کرائسس میں چلا جائے. ٹھیک ہے. جنرل باجوہ صاحب کے عمران خان صاحب جس طرح دن بدن ان کے بیانات ان کے خلاف دے رہے ہیں، بلکہ اب وہ جنرل باجوہ کا نام لے کے کہہ رہے ہیں کہ جتنا نقصان پاکستان کو جنرل باجوہ نے پہنچایا کسی دشمن میں نہیں پہنچایا. ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ باجوہ صاحب قانونی نوٹس بھیجنے والے ہیں عمران خان صاحب کو. کیا ہو سکتا ہے کہ باجوہ صاحب کو ایسا قدم لیں عمران خان صاحب کے ساتھ؟ دیکھیے جس طرح وہ باجوہ صاحب کو، اچھا شروع میں دیکھیں کہ باجوہ صاحب اگر غلط تھے، انہوں نے کیا تعریف کی، کمپیریزن موجود ہے. پھر آخر میں باجوہ صاحب نے اگر نیوٹرل ہوئے تو انہوں نے اتنی ساری ان کو گالیاں دیں، وہ بھی آپ کے نالج میں ہیں. پھر اس کے بعد اس کو غدار بھی کہا، میر جعفر بھی کہا، آخری میں پھر اس کو کہا کہ ایکسٹینشن دے دیں. ٹھیک ہے نا، اس کو کہہ رہے ہیں ایکسٹینشن بھی دے دیں. اب جب وہ چلے گئے ہیں تو آپ ان پر دنیا بھر کے الزامات لگا رہے ہو. اور جو یہ جملہ ہے، اس جملے پہ میں عمران خان کو کہتا ہوں یو آر ناٹ اونلی آپ پاکستان نہیں ہیں، آپ عمران خان ایک سیاسی جماعت کی. انہوں نے پاکستان کو تو نقصان نہیں پہنچایا، آپ کو ضرور نقصان پہنچایا، اس طرح پہنچایا کہ وہ نیوٹرل ہو گئے. آپ چاہ رہے تھے کہ جو وہ آپ مدت بھی پوری کریں اور وہ آپ کو ہر لحاظ سے سپورٹ کریں، انہوں نے نہیں کیا. تو آپ مجھے یہ بتا دیں، میں آپ سے کہتا ہوں عمران خان یہاں بیٹھ کے ایک کوئی کیس بتا دیں جس میں قمر باجوہ صاحب نے پاکستان کو نقصان پہنچایا. پاکستان کا نام لے کر لوگوں کو آپ بے وقوف اس لیے بنا رہے ہیں. ہاں آپ یہ کہیں کہ مجھے نقصان پہنچایا تو بات سمجھ میں آئی. اب اس نقصان کی نوعیت میں سوال کروں گا کہ بھائی کیا نقصان پہنچایا، تو آپ کیا بتائیں گے؟ آپ یہی بتائیں گے نا کہ جی جو انہوں نے کہا بھی ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک میں انہوں نے ہمیں سپورٹ نہیں کیا، عدم اعتماد کی تحریک ہونے دی. بھائی وہ کیوں کریں گے سپورٹ؟ ماضی میں کرتے رہے تھے، آپ کی ایکسپیکٹ انہوں نے نہیں کیا، تو آپ نے اس کے بعد سارا گولا ان کے اوپر چھوڑنا شروع کیا. اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جی جنرل قمر باجوہ انٹرفیئر کریں اور الیکشن کرائیں. اس میں بھی انہوں نے آپ کو ہری جھنڈی دکھا دی تو آپ نے فائر شروع کر دیا. اب موجودہ چیف ہے، ایک ہی سٹیٹمنٹ پہ آپ کہتے ہیں کہ جی یہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل رہو، اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو، اور ویڈیو لگائی ہوئی ہے لوگوں نے کہ نیوٹرل کچھ نہیں ہوتا ہے، نیوٹرل جانور ہوتا ہے. اسٹیبلشمنٹ کو وہ دے رہے ہیں تانا، اور اس کے بعد اس آرمی چیف کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ انٹرفیئر کریں اسی ایک ہی سٹیٹمنٹ میں. تو بھیا یہ آدمی قمر باجوہ، بالکل قمر باجوہ صاحب اگر نوٹس نہیں کرتے تو کرنا چاہیے، بلکہ اس کو عدالت میں لے کے جائیں کہ ثابت کرو کہ میں نے پاکستان کے خلاف کیا کام کیا، ثابت کرو. لے جائیں گے عدالت میں، پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہوگی کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی تو ہو. کیا بھائی جب تم یہ کہتے ہو کہ جنرل قمر باجوہ جو آرمی چیف تھے اس وقت، یعنی ایک آرمی چیف، آپ اس کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ ملک دشمن تھا. کیا تھا؟ ملک دشمن. یہ سٹیٹمنٹ آپ کی آج کی نہیں ہے کہ جناب 29 نومبر کے بعد قمر باجوہ صاحب نے فلاں کام کیا یہ ملک کے خلاف تھا. سمجھ آئی؟ اس وقت وہ آرمی چیف نہیں تھے، انڈیویجول ایک قمر باجوہ تھے. تو کسی انڈیویجول سے یہ غلطی ہو سکتی ہے، چلو ہو گئی. لیکن بھیا جو الزام آپ جس ڈیز کا لگا رہے ہیں وہ اس وقت پاکستان آرمی کے سربراہ تھے. آپ الزام لگا رہے ہیں ان پہ کہ وہ ملک دشمن تھے. تو میں اگر آرمی چیف ہوتا جنرل قمر باجوہ تو میں اس کو عدالت میں لے کے جاتا. میں کہتا آؤ عدالت میں اور ثابت کرو یہاں کہ میں نے ملک دشمنی کیا کام کیا. اور اگر میں ملک دشمنی میں اس وقت کام کر رہا تھا تو بحیثیت پرائم منسٹر تم نے اپنی ذمہ داری کیوں نہیں پوری کی؟ تم نے سیک کیوں نہیں کیا؟ تمہارے اختیار میں تھا. تم نے مجھے پاکستان کے خلاف حرکت کرنے پہ کوئی ایکشن میرے خلاف کیوں نہیں لیا؟ تم تو مجھے ایکسٹینشن دلانا چاہ رہے تھے. تو کہنے کا مطلب ہے یہ آدمی صرف ایک چیز چاہتا ہے، دوسروں پہ گندگیوں کے ڈھیر پھینک جو وہی گندگی جو ان کے اوپر ہوتی ہے اپنے آپ کو کلیئر کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ کنوڑا اپوزیشن ہو کوئی بھی ہو. یہ صاحب صرف ایک چیز کے یہ آبسیس ہے، پاگل ہے یہ مجھے وزیر اعظم بنا دو، مجھے وزیر اعظم بنا دو، نہیں تو میں تمہاری نسلوں کو گالی دوں گا، تم پر الزام لگاؤں گا، تم پر کیا وہ ہوتی ہے نا وہ جو پتہ نہیں کہاں کی عورتیں ہوتی ہیں جو بہتان لگانے میں ماہر ہوتی ہیں. وہ میں دیکھ تاریخ کا پروگرام تھا تو اس میں وہ آتی تھی کسی ڈرامے میں، تو وہ ایک مشہور تھی اس محلے کی وہ عورت، وہ ہر گھر میں کام جس کے گھر میں وہ جاتی تھی اپنا مقصد پورا نہیں ہوتا تھا اس کے گھر کی برائیاں شروع کر دیتی. جسٹ لائک گھنی.
وہ جو بشرا ہے بوتال لگالی والی، وہ گنی تھی، اس کا نام تھا کچھ مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، جسٹ لائک گنی، ہر دروازے پہ گھستی تھی، بیٹھتی تھی وہاں، وہ جو ایک چادر ہوتی تھی، وہ جو برقع ہوتا تھا مجھے یاد آ رہا ہے، اور وہاں پہ ان لوگوں سے باتیں کرتی تھی اور اپنا مقصد کرتی تھی، اور جو ان کا مقصد پورا کر دیتا تھا تو وہ تو اس کی بڑی تعریف کر دی، اور کل اگر وہ نہیں کر سکا وہ مقصد تو اس نے نکل کے دوسرے گھر جا کے پہلی شکایت کرنی تھی، وہ تو بڑی ایسی تھی، وہ تو ایسی تھی، وہ تو یہ تھی، وہ تو فلاں تھی، یہ تو یہ ہے۔ اس قسم کی عادت اس شخص کی، بتائیے یار۔ بالکل ٹھیک سر، کیا کوئی ایسا موقع آ سکتا ہے کہ ظاہر ہے پرویز علیہ صاحب وزیر اعلیٰ ہیں اور عمران خان پنجاب میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ایسا موقع آ سکتا ہے کہ پرویز علیہ صاحب عمران خان صاحب کی گرفتاری کا حکم دے دیں؟ بالکل آ سکتا ہے، اس اچھا میں جی، بالکل سیاسی طور پر، آئینی طور پر، اخلاقی، دیکھیں پرویز الہی کو انہوں نے پنجاب ہاؤس اسلام آباد میں ان کی ماں بہن کو ہائپ پہ عمران خان نے گالی دی ہے، جو ان کو پتا ہے۔ اسد عمر بیٹھے ہوئے تھے، پرویز خٹک بیٹھے ہوئے تھے، بزدار صاحب بیٹھے ہوئے تھے، میاں اسلم صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ کے وہ بیٹھے ہوئے تھے، کیا نام ہے، فواد چودھری، کیا عمران خان نے ان کے بارے میں الفاظ ہے تو ان کو نہیں پتا۔ اب جب کہ کھل کے آ گئے وہ، تو ان کے خلاف وہ کارروائی کرنے میں، لیکن وہ کارروائی سے پہلے وہ یہ ضرور چاہیں گے کہ ان کو تحفظ حاصل۔ تحفظ کیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو یقین دلا دے کہ تسی نہیں جانا، یا پی ڈی ایم ان کو یقین دلا دے کہ تسی نہیں جانا، تو ایکشن لے سکتے ہیں، بالکل لے سکتے ہیں، کیوں نہیں لے سکتے؟ آج آپ یقین دلائیے اینٹی کرپشن کے جو کیسز ہیں سب دوبارہ کھل جائیں گے، جو انہوں نے دبا دیے مزاری کے، عمران خان کے خلاف، اور عمران خان کے جو چاروں طرف انہوں نے وہ رکھا ہوا ہے، کیا کہتے ہیں، وہ سب چیزیں اڑی آئیں گی۔ آپ دیکھیں نا تماشا کیا ہوتا ہے، میں پی ڈی ایم ہوتا، میں پرویز الہی، میں یہ قربانی برداشت کرتا، میں کہتا پرویز الہی تسی جا کرو، پرویز الہی پھر عمران خان کے ساتھ جو پنجاب میں کرتا، جو دنیا دیکھتی۔ ویسے بھی خان صاحب ایک چیز اور بھی تو خان صاحب کو یاد رکھنی چاہیے نا، کہ اگر یہ اسمبلیاں توڑ دیتے ہیں، کے پی کے بھی اسمبلی توڑ دیتے ہیں، پنجاب کی بھی توڑ دیتے ہیں، تو یہ تو ان کے پاس تو کچھ رہے گا ہی نہیں، اور ان کو جو اب عادت پڑی ہوئی ہے کہ کبھی وہاں جا کے چھپ پر بیٹھ جاتے ہیں، کہیں وہاں چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ابھی بھی جو ان کے پیر میں گولی لگی ہوئی، پہلے دن آپ نے ایز اے ڈاکٹر بتا دیا تھا کہ اب 1.5 مہینہ ہو گیا، ابھی تک وہ کھڑے ہونے کے قابل نہیں رہے، چلنے کے قابل ہو گئے۔ یہ گولیاں ڈاکٹر صاحب کب تک ٹھیک ہو جائیں گے؟ یہ جب تک ان کو کوئی پیچھے سے سگنل نہیں ملتا تب تک تو نہیں ٹھیک ہوں گے میرے خیال میں۔ اصل میں مسئلہ کہنے کا یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے نا۔ وہ اگر فرض کیجئے باہر آئیں گے تو کیا کریں گے؟ عوام کے پاس جائیں گے، کیا کریں گے؟ ان کو بہت بہترین حل ملا ہے کہ وہ ویڈیو لنک کے ذریعے عوام سے خطاب کر لیتے ہیں۔ جی سر، وہ دیکھیں وہاں ان کے گھر سے آپ کو لاہور کا، ان کے گھر سے جو کل جہاں پہ جلسہ ہوا ہے 7 منٹ کی ڈرائیو ہے سر۔ وہ اس میں کتنی دیر لگے گی؟ اچھا ایک اور بات بھی ہے، اگر انہوں نے یہ حرکت کی کہ باہر نکلے تو ابھی ان کو بہت سی جگہوں پہ بلایا جا رہا ہے، ایف آئی اے میں بلایا جا رہا ہے، نیب اس کا الیکشن کمیشن میں بلایا جا رہا ہے، کورٹ میں بلایا جا رہا ہے، تو وہاں جانا پڑے گا نا، وہاں جانا پڑے گا۔ میرا خیال ہے کوئی گول ہوا ہے۔ جی گول ایک ہو گیا جی، بالکل بڑی دیر سے نیچے چل رہا تھا، ہم لوگ نیچے سے اپڈیٹ کر رہے تھے کہ ارجنٹینا نے ایک گول کر دیا ہے، اور وہ گول بھی میسی نے کیا ہے دوبارہ، واہ واہ واہ، تیسرا گول، پہلا گول بھی میسی نے کیا ہے۔ وہ ٹائم چل رہا ہے جس میں ابھی موجود ہے، یہ وہ ٹائم نہیں ہے جس نے فرسٹ کیا وہ ختم۔ نہیں، یہ ایک جو ہاف آور ملتا ہے ہاں دونوں کا پہلا سیشن ختم ہونے کے بعد، یہ گول ابھی 3-3 ہو گئے ہیں، یہ فائنل ملی ہے اس کو، فرانس کو ملی ہے پلنٹی، اور اس نے بھی تیسرا گول کر دیا، تو برابر ہو گیا۔ ہو گیا، ماشاء جی، اللہ۔ فرانس کے پلیئر کو ارجنٹائن کے انہوں نے اپنے گول میں پلیئر کو پیچھے سے پکڑا تھا، تو اس کے بدلے میں ان کو فرانس کو ملی ہے پلنٹی، فرانس نے گول کر دیا، اور اس وقت سکرین جو ہے وہ بھری پڑی ہے، گول 3-3 سے برابر ہو گئے ہیں۔ ورلڈ کپ جو ہے اس وقت بڑے اچھے اس میں جا رہا ہے سر۔ فائنل چاہ رہا ہے، بہت اچھا فائنل ہے۔ ہاں، جو فائنل میچ ہونا چاہیے نا، وہ اس وقت فائنل میچ ہو رہا ہے۔ اچھا سر، ابھی آپ نے جو ذکر کیا ہے نا سر کہ یہ عمران خان صاحب کی پیشیاں شروع ہونے والی ہیں، تو جنوری میں توشہ خانہ فوجداری مقدمے میں عمران خان کی پیشیاں شروع ہونے والی ہیں۔ اس کیس میں جیل بھی ہو سکتی ہے، نااہلی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس سے پہلے عمران خان کا چلنا بہت ضروری ہے سر۔ دیکھیں بات دراصل کہنے کا یہ ہے کہ یہ کتنے دن ڈیلے کر، یہ دیکھیں نا یہ گیم اسی لیے وہ نکل نہیں رہے۔ جی ٹیرین کا کیس ہے جو اب 25 جنوری کو کیا جواب دیں گے، میری سمجھ سے باہر ہے وہ جی کیا جب کیلیفورنیا کی عدالت نے ان پر یہ دے دیا ہے کہ یہ اس کی بیٹی ہے،
اس کی نفی وہ کس طریقے سے کریں گے؟ ابھی بھی ڈی این اے کیس ہو سکتا ہے نا، ڈی این اے دونوں کا میچ کرنے کی بات کی جا سکتی ہے. تو عمران خان اس کا کیا جواب دیں گے؟ عمران خان نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ جی جوانی میں یہ سب چیز ہو جاتی ہے، تو اگر جوانی کی چیزیں ہوتی ہیں تو شریعت نے اس کا حکم سزا رکھا ہے. بالکل ٹھیک، سزا تو رکھا ہے نا. تو پاکستان کی عدالت میں بھی 62 63 تو ہے. اگر وہ یہ لکھ دیتے ہیں کہ جی مجھ سے جوانی میں غلطی ہوئی، تو بھئی جب وہ غلطی جو تمہاری ہے، اگر وہ تمہاری بیٹی تھی تو تم اس کھانے میں لکھتے کہ میری بیٹی ہے، جو تم نے نہیں لکھا تو تمہارے خلاف ایکشن ہوگا. شرعی طور پہ تو چھوڑیں کہ ایک بچی اس دنیا میں موجود ہے اور گواہ ہے، وہ ان کی معذرت کے ساتھ گناہوں کی گواہ ہے. ٹھیک ہے نا. وہ چلتی پھرتی اٹھتی بیٹھتی، میں پرسنل میٹر میں بولتا نہیں ہوں کسی کے، لیکن کیونکہ کیس ہے اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں عدالت میں کہ یہ تو ان کی جو بھی گناہ کیا ہے انہوں نے، اگر اب میں اگر کا لفظ بھی رکھوں گا، اور یقین سے اس بنیاد پہ کہ ایک عدالت نے آپ کو اس کا مجرم کا ہے یعنی بیٹی ڈکلیئر کیا ہے، تو میں اس عدالت کو جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ باہر کی عدالتیں بہت، تو وہ سامنے آپ کے ایک گناہ اقرار کی صورت میں موجود ہے اور اس کو اب ابھی بھی ڈس آن کر رہے ہیں. یہ دوسرا گناہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی جسٹیفیکیشن کیا دیں گے آپ؟ تو وہاں پھنس رہے ہیں. توشہ خانہ میں جب ایڈیشنل سیشن جج نے یہ کہہ کر وہ کیس کو ایکسپٹ کر لیا، تو اس کا مطلب ہے الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ دیا تھا اس میں مواد بہت ہے کرپٹ پریکٹس کے حوالے سے. تو ان کی سزا تو میں تو صرف میں نہیں بلکہ بہت سارے لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ حکومت عمران خان کو سزا دینا چاہتی ہے یا نہیں دینا چاہتی؟ ہاں یہ بہت بڑا سوال ہے. حکومت دینا چاہتی ہے کہ سزا نہیں دینا چاہتی؟ ورنہ بشرا بھی سزا تو بن رہی ہے، سزا تو سامنے موجود ہے، ثبوت موجود ہے، لیکن کیا حکومت عمران خان کو سزا دینا چاہتی ہے یا اسی طرح کیسوں کو لٹکانا چاہتی ہے؟ بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آخری سوال، اس کے بعد میچ ہے، آپ بھی دیکھیں، دیکھنے والے میچ دیکھ رہے ہیں ہم لوگ تاکہ، لیکن آخری سوال کا مجھے کمنٹ کر دیں کہ بشرا بی بی کی ایک اور آڈیو کال لیک ہوئی جس میں ان کا جو لہجہ ہے نا وہ فرعونیت جیسا لہجہ ہے. وہ کیسے بات کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ جی ہمیں ایم ایس اگر فیور دے رہا ہے وہاں سے تحفے بغیر لکھت پڑھ کے ہمارے پاس آ رہے ہیں تو آپ لوگ تصویریں کیوں اتار رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر اس لڑکے کو جس کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے 2 مہینے میں قید رکھا ہے اور اس کے ساتھ جو مسئلے مسائل بھی ہوئے ہیں. تو بشرا بی بی ہی سارا کچھ کر رہی تھی توشہ خانہ والے بیچنے بچانے میں. سر آڈیو آ رہی ہیں اور جتنی آئیں تو اس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ عمران خان کے پیچھے جو انتظامی معاملات ہیں اور جو ٹرانسفر پوسٹنگ ہے، جو زمینوں کا مسئلہ ہے، جو لین دین کا مسئلہ ہے، جو پیسوں کا مسئلہ ہے، جو توشہ خانہ کا مسئلہ ہے، جو تمام چیزوں کا مسئلہ ہے، جو انسٹرکشن کا مسئلہ ہے، اس میں بشرا بی بی بدقسمتی سے ان تمام چیزوں سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ انوالو ہے. اور اس انوالومنٹ میں ان کی براہ راست انسٹرکشن جاتی تھی اور وہ جانے والے انسٹرکشنز میں ظاہر ہے کہ بزدار صاحب کو جاتی تھی، اس کے ساتھ ساتھ گوگی صاحبہ کو جاتی تھی، زلفی بخاری صاحب کو جاتی تھی، آپ کے شہزاد اکبر صاحب کو جاتی تھی، اسی طریقے سے کچھ اور لوگوں کو جاتی تھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ براہ راست انوالومنٹ ان کی ان باتوں سے نظر آئی ہے. کچھ اور آنی ہے جس سے یہ پتہ چلے گا کہ ان کی انوالومنٹ ٹرانسفر پوسٹنگ میں تھی. کچھ اور آڈیو آنی ہے جس سے یہ پتہ چلے گا کہ پنڈی کے ہیرات جنگلات